اور اکثر قربانی کے موقع پہ یہ سوال آتا ہے کہ شیخ صاحب بے نمازی کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ اکثر سوال آتا ہے۔ بھائی مسئلہ سن لو، ہندوستان کے اکثر علماء محققین کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی دو ٹائپ کے ہوتا ہے۔ ایک وہ بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تہاوناً نہیں پڑھتا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کی اہمیت کو مانتا ہے، مگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ علماء کہتے ہیں وہ کافر نہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور نماز کو فرض بھی نہیں مانتا، نماز کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا، نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو ایسا انسان کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر کوئی بے نمازی ہے اور وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے تو کافر تو نہیں بولیں گے اس کو، مگر بہت بڑا گنہگار ہے اور ایسا عمل کر رہا ہے جو کافروں والا عمل ہے۔ اب وہ انسان جب قربانی کر رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں اگر عبادتوں کی ترتیب بنائی جائے تو نماز بہت اوپر ہے، قربانی بہت بعد میں ہے۔ نماز تو فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور قربانی کے بارے میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت موقدہ ہے، اور زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ تو قربانی اور نماز میں اگر کمپیریزن ہے تو نماز ضروری ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کی قربانی دینے کو تیار ہیں، اپنے آرام کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ مؤذن پانچوں ٹائم کی اذان میں آواز دے رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، ہم کامیابی کو لینا نہیں چاہتے ہیں۔ فجر کی اذان میں مؤذن آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہم آرام سے سوئے پڑے ہیں۔ ہم یہ گویا اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اذان دینے والے، ہماری نیند تیری نماز سے بہتر ہے۔ وہ کاروبار کرنے والوں، وہ بزنس کرنے والوں، تمہارے کاروبار جاری ہے، تمہارا لین دین جاری ہے، نماز کا ٹائم ہے، تم مسجد میں نہیں آتے ہو۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کے ٹائم وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے اپنی ناجائز خواہشات کو قربان کرو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جس دور میں زناکاری عام ہے، یہ آسان تو نہیں ہے اپنے نفس کو سمجھانا کہ یہ زنا حرام ہے، یہ غلط کام ہے۔ اپنے دامن کو پاک رکھ، اپنے آپ کو غلط کام سے بچا کے رکھ، یہ اپنے نفس کو سمجھانا آسان کام تو نہیں ہے، مگر اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشات کو کچل دینا، اپنے دامن کو بچا لینا، بدکاری سے بچا لینا، یہی تو اسلام کا تقاضا، یہی تو قربانی کا تقاضا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام کا تقاضا اور قربانی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کو ہم قربان کریں۔ قربانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے ہم اکیلے مسلمان نہ بنے، ہم پوری فیملی کے ساتھ مسلمان بنے۔ اگر قربانی نے ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے پیش کیا تو میرے بھائیوں معاف کرنا، ہم اپنی اماں ہاجرہ کا کردار بھی نہیں بھول سکتے۔ کبھی آپ نے غور کیا ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے اور اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے۔ جب دودھ پیتے بچے تھے اسماعیل، ان کو ان کی ماں کے ساتھ چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے تھے، اور جاتے جاتے جب ابراہیم جانے لگے تھے تو ہاجرہ نے پوچھا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور ابراہیم نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو ہاجرہ نے کہا تھا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالی ہم کو کبھی ذلیل اور رسوا نہ کرے گا، اللہ ہم کو کبھی برباد نہ کرے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں،
اپنے شوہر سے جب تم خواہشات کرتی ہو، فرمائشیں کرتی ہو، شوہر کی کمائی سے اوپر کی کوئی چیز کا مطالبہ کرتی ہو، اور شوہر کہتا ہے میری کمائی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو تم ضد کرنے لگتی ہو، تم مجبور کرنے لگتی ہو اپنے شوہر کو حرام کمائی کی طرف جانے کے لیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ہاجرہ کا کردار تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہاجرہ تمہیں یہ سبق دے رہی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جایا کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ ہاجرہ نے اسماعیل کو اکیلے پالا تھا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ باپ نہ ہو بچہ یتیم ہو، یا باپ دور ہو تو بچے بگڑ جاتے۔ ابراہیم دور ہیں اور اسماعیل ماں کی گود میں پلے بڑے ہیں، اور جب یہ اسماعیل 14 سال کے ہو جاتے ہیں اور باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی، ابراہیم اپنے بیٹے سے آ کے کہتے ہیں اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے رائے مانگی۔ علماء لکھتے ہیں رائے نہیں مانگی تھی اسماعیل سے، ابراہیم چاہتے زبردستی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے تھے، اتنا ان کے پاس پاور تھا، مگر وہ دیکھنا چاہتے تھے میں نے بڑی دعاؤں کے بعد یہ بچہ مانگا تھا اللہ سے، بڑی دعاؤں کے بعد یہ بیٹا ملا تھا، یہ بیٹا میں تو اللہ کے ہر امتحان میں کھڑا اترنے کو تیار ہوں، میرا بیٹا کس لیول پر ہے، میرا بیٹا اس امتحان پر کیا کہتا ہے۔ لیکن وہ بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کون سے مکتب کا کمال تھا، کون سے مدرسے کا کمال تھا، کون سے ٹیچر کا کمال تھا کہ اسماعیل اپنے باپ سے اتنے ادب سے اور تمیز سے بات کر رہے ہیں، یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا۔ میری پیاری ماں بہنوں، ابراہیم کا واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ سماج کو اگر ابراہیم جیسے باپ کی ضرورت ہے تو ہاجرہ کے جیسی ماؤں کی بھی ضرورت ہے۔ سماج میں اگر ہمیں ابراہیم کے جیسا قربانی دینے والا باپ چاہیے تو اسماعیل کے جیسی اچھی تربیت کرنے والی ماں بھی چاہیے۔ کبھی آپ نے کہیں سنا کہ جب اس بچے کی قربانی کی بات آئی تو ماں کو کوئی اعتراض ہوا ہو؟ ہاجرہ کو کوئی اعتراض ہوا ہو؟ نہیں، ہاجرہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ باپ اور بیٹے اگر اس قربانی کے لیے تیار ہیں تو ماں ہاجرہ بھی تیار ہے۔ اور میں اپنی ماں ہاجرہ کو تب بہت یاد کرتا ہوں جب میں صفا اور مروہ کو دیکھتا ہوں۔ یہی صفا کی پہاڑی تھی جب اسماعیل کی ماں اس پہاڑی پہ چڑھی اور دور تک نظریں دوڑائی اور کوئی اللہ کا بندہ نظر نہ آیا، تو پہاڑی سے نیچے اتری اور جب نشیب میں پہنچی تو دامن اٹھا کے بھاگنے لگی۔ اے اللہ، تجھے ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ ہاجرہ نے جتنی مرتبہ صفا اور مروہ کا چکر لگایا تو نے دنیا بھر کے حاجیوں کو حکم دے دیا، تو نے دنیا بھر کے عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، ہزاروں برس پہلے میری ایک بندی نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، تم یہ چکر نہیں لگاؤ گے تمہارا حج پورا نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ اور کبھی آپ غور کیجئے جو حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو ایک مرتبہ ضرور موقع عطا فرمائے۔ آپ جب وہاں جائیں گے تو صفا مروہ کے بیچ میں تھوڑا ایریا ایسا ہے جہاں گرین لائٹ لگی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تیز تیز بھاگنا ہے۔ وہاں تیز تیز کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں تیز تیز ہاجرہ بھاگی تھی، ہاجرہ دوڑی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہاجرہ کا کمال ہے، یہ ہاجرہ کی عظمت ہے، یہ اسماعیل کی ماں کی عظمت ہے کہ ان کے دوڑنے کو اللہ نے قبول کر دیا اور قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کا ایک حصہ بنا۔ تو قربانی ہمیں یہ درس بھی دے رہی ہے میرے ساتھ، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیندار بنو۔ آپ اکیلے دیندار بن گئے تو کون سی کمال؟ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا راتوں میں زنا کر رہا ہے اور شراب کے اڈوں پہ پایا جا رہا ہے، آپ کیا اللہ کو آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اپنی اولاد کی بھی فکر کرو میرے ساتھ۔ ابراہیم کو اپنی اولاد کی اتنی فکر تھی، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کرتے تھے،
جب اللہ نے ابراہیم سے وعدہ کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری اولاد میں سے جو نیک ہوگا اس کو ہم امامت دیں گے، لیکن جو نافرمان ہوگا، جو ظالم ہوگا، اس کو یہ امامت نہیں ملے گی. ابراہیم نے جب بھی دعا کی ہے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے حیدرآباد مبارک پور کی سرزمین کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کر لو، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کر لو. آنے والا دور بہت نازک ہے، بہت نازک دور ہے. آپ کے بچوں کو بڑی خوبصورتی سے ارتداد کے راستے پہ لے کے جایا جائے گا. آپ کی جوان بیٹیوں سے ان کی چادر چھینی جائے گی. آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو مرتد بنانے کی پوری تیاریاں چل رہی ہیں، پوری پلاننگ چلی جا رہی ہے، پورا سلیبس تیار کیا جا رہا ہے، پورا پروگرام سیٹ کیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرو. ابراہیم سے صرف بکرا ذبح کرنا نہ سیکھو، ابراہیم سے اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر بھی سیکھ لو. ابراہیم دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا، اللہ اپنے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکانے سے بچانا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ اس بت پرستی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اے اللہ میری اولاد کو تو گمراہ ہونے سے بچا لینا. ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی فیملی کے لیے بھی ہم فکر کریں، ان کی دینداری کے لیے بھی ہم فکر کریں. میرے ساتھ بخاری کی وہ روایت بھی اپنے سامنے رکھیے. جب اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی اور ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، بہو سے ملاقات ہوئی. ابراہیم نے بہو سے حال چال پوچھا. بہو تھوڑا ناشکری ٹائپ کی تھی، اس نے شکوہ شکایت شروع کر دیا. ابراہیم سمجھ گئے یہ ناشکری عورت ہے، میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے. کہا کہ اے بچی تیرا شوہر آ جائے تو کہنا کہ کسی نے سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے غیرہ بابک، اپنے گھر کی دروازے کی چوکھٹ بدل لینا. اور کیجئے گا عورت کو اللہ کے نبی نے دروازے کی چوکھٹ کہا ہے. کسی گھر میں آپ جائیں، گھر بہت خوبصورت ہے اور دروازے کی انٹری ہی خراب ہو، چوکھٹ ہی خراب ہو، چوکھٹ پہ گڈھا ہو، وہاں پہ گر جائیں آپ، تو بھئی اتنا خوبصورت گھر بنانے کا کیا فائدہ؟ چوکھٹ صحیح ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں عورت کو گھر کی چوکھٹ کہا ہے. رشتہ دیکھنے والوں جب اپنے گھر کی چوکھٹ تلاش کرنے جاؤ تو دیکھ لو لڑکی خوبصورت ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، میرے دروازے کی آنے والی چوکھٹ کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے. ابراہیم نے اپنی بہو سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل لے. اسماعیل جب شام کو واپس آئے، بیوی نے ماجرا سنایا. کہا کہ ایک بوڑھے میاں آئے تھے، اچھی شکل و صورت والے تھے، انہوں نے حال چال پوچھا تھا، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل لیجیے. کہا ہے میری بیوی وہ میرے باپ تھے، ابراہیم تھے، اور وہ حکم دے کر کے گئے میں تم کو طلاق دے دوں. اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. سن کر کے حیرت ہو رہی ہوگی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے باپ بولے اور بیٹا طلاق دے دے؟ ابھی میں مسئلہ کلیئر کرتا ہوں، پہلے پوری حدیث سن لیجیے. کچھ اور عرصہ گزرا، پھر ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے. پھر اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، اس بار بھی بہو سے ملاقات ہوئی، دوسری بہو تھی. ابراہیم علیہ السلام نے حال چال پوچھا، کہا کہ بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے. ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ عورت بہت اللہ کی نیک بندی ہے، شکر گزار ہے. وہ جیسے ماہر لوگ جو ہوتے ہیں نا، دیکھ کے چند چاولوں سے اندازہ لگا لیتے پوری دیکھ کی بریانی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کا انٹرویو نہیں لیا، بس ایک سوال پوچھا. انسان کی اوقات اس سے پتہ چل جاتی ہے، اس کی دینداری کی حقیقت اس سے پتہ چل جاتی ہے وہ کتنا شکر گزار ہے، کتنا ناشکر ہے. ہماری دینداری کی اوقات یہی ہے میرے ساتھ. جب ہمارا کاروبار ہمیں کروڑوں دیتا ہے تب بھی کوئی پوچھتا ہے حاجی صاحب کیا حال چال ہے؟ اما مت پوچھو بھائی، بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی.
اور جب پریشانی ہے تب تو پریشانی ہے ہی ہے. آج کل تو پریشانی کا دور چل رہا ہے. بنارس سے لے کے مبارک پور تک کاروباریوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں. جب پوچھو مولوی صاحب بہت مندہ ہے, بہت مندہ ہے. جب چلتا ہے تب بھی تو آپ کے چہرے پر کبھی شکر گزاری نہیں آتی. شکر گزاری کرنا سیکھو میرے ساتھ. ابراہیم نے بہو سے صرف اتنا پوچھا تھا, گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ بہو نے کہا بہت اچھی ہو رہی ہے. کہا کہ بیٹا تیرا شوہر آئے تو سلام کہنا, اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھ. کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری غذا کیا ہے, کیا کھاتی ہو, کیا پیتی ہو؟ کہا پانی پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. ابراہیم نے دعا کی, اے اللہ تو میری اولاد کو اس مکہ شہر میں ان کے پانی میں برکت دے دے, ان کے گوشت میں برکت دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے. دنیا کے کسی اور علاقے میں صرف گوشت کھا کے اور زمزم پی کے دنیا میں کوئی جی نہیں سکتا, لیکن یہ مکہ شہر کے اندر یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے. صرف گوشت کھا لو. آپ ہمارے یہ شیخ عتیق الرحمان صاحب کے بیٹے وہاں رہتے ہیں سعودی میں, وہاں کھاتے رہتے ہیں یہ وہاں کا کھانا. وہاں جو بچے مدینہ میں پڑھنے جاتے ہیں وہاں کا کھانا کھانے کے بعد ماشاءاللہ ہیلدی ہو جاتے ہیں. کہ ہماری طرح وہاں مسالے تو بہت کم استعمال ہوتے ہیں اور گوشت ماشاءاللہ بھرپور استعمال ہوتا ہے. مندی میں گوشت ہے, کبشا میں گوشت ہے, الا بلا سارے آئٹم تو وہاں گوشت کے ملتے ہیں. گوشت کی کمی نہیں, گوشت کھا لو, زمزم پی لو, پیٹ بھر گیا. تو یہ ابراہیم کی دعا کی برکت. اللہ کے نبی فرماتے کسی دنیا کے کسی اور علاقے میں صرف پانی پی کر کے اور گوشت کھا کر کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت. تو ابراہیم نے ہمیں یہ سبق بھی دیا. آج ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی چلتا ہے اور بچے بڑے ہوتے ہیں تو الگ بھی ہو جاتے ہیں, اور بچے جب الگ ہو جاتے ہیں تو بہو کیا کر رہی ہے سسر سے کوئی مطلب نہیں, بیٹا کیا کر رہا ہے باپ سے کوئی مطلب نہیں, باپ کو کیا ضرورت ہے بیٹے سے کوئی مطلب نہیں. یاد رکھو میرے ساتھیو, نہ تو اسلام میں اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی گنجائش ہے جو آج ہمارے یہاں چل رہا ہے. اس میں دیور بھابھی کا کوئی پردہ نہیں, جیٹ اور جو ہے بھاوج کا کوئی پردہ نہیں, اور جیجا سالی کا کوئی پردہ نہیں. اس جوائنٹ کی بھی ہمارے اسلام میں گنجائش نہیں, اور نہ اس سیپریٹ سسٹم کی گنجائش ہے کہ باپ سے بیٹے کو کوئی مطلب نہ ہو. یہاں ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے اور اسماعیل مکہ میں رہتے تھے, مگر ابراہیم اپنے بچے کی بیوی اور اپنے بچے کی فیملی کے دینداری کی فکر کر رہے ہیں اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا چوکھٹ بدل. اب یہ مسئلہ بھی سن لیجئے, باپ اگر کبھی بیٹے کو بول دے کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا بیٹے کو طلاق دے دینی چاہیے؟ جی ہاں دے دینی چاہیے. باپ اگر بول دے کہ بیٹا طلاق دے دے تو دے دینا چاہیے. کب؟ جب باپ ابراہیم کے جیسا ہو. ہر باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کھانے میں بہو نے نمک زیادہ کر دیا, 2-4 بال سالن میں آ گئے اور بیٹے سے بولا بیٹا تو طلاق دے دو, بیٹا طلاق دے دے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں, گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. ابراہیم کے جیسا باپ ہو. حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. ان کے بیٹے نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا میں اپنے باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطع ابا کا, اپنے باپ کی بات مان لے اور طلاق دے دے. تو علماء نے لکھا ہے کہ باپ اگر حضرت عمر جیسا ہو, باپ حضرت ابراہیم جیسا ہو, اتنا جینیس ہو, اتنا دیندار ہو, اتنا متقی ہو کہ تقویٰ کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تو اس صورت میں طلاق دے دینا چاہیے. اب یہ چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق دینے کا اس کی گنجائش موجود ہے. تو ابراہیم کی جو زندگی ہے میرے ساتھ وہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں, ان کی فیملی کی فکر کریں, ہم ایک فیملی کے طور پہ مسلمان بنیں. اور اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے, باپ جنت میں گیا ہے, باپ کے دل میں آرزو پیدا ہوئی میرے بچے بھی جنت میں جائیں. ارے کون سا باپ ہے جو نہیں چاہے گا میرے بچے جنت میں جائیں, میری بہو جنت میں جائے. قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم, ہم ایمان والوں کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کریں گے. جن کی اولاد اپنے ماں باپ کے طریقے پر چلے گی, جن کی اولاد ماں باپ کی طرح دیندار بنے گی, قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء, اور ہم باپ کے درجے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کبھی ٹرین کا آپ لوگوں نے سفر کیا ہوگا, ہم لوگ کبھی کبھی سلیپر کا ٹکٹ بناتے ہیں اور اے سی میں جگہ ہوتی ہے نا تو ریلوے کیا کرتی ہے اپ گریڈ کر دیتی ہے. ہم نے 3 AC کا ٹکٹ بنایا اور 2 AC میں جگہ ہے تو ریلوے نے ہم کو 2 AC میں جگہ دی. تو اللہ تعالی اگر باپ کا درجہ جنت میں زیادہ ہے اور اولاد کا درجہ نیچے کا درجہ ہے, کم درجہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اولاد کو اپ گریڈ کر دے گا اور اولاد
کو ماں باپ کے ساتھ کر دے گا تاکہ فیملی کے ساتھ انسان جنت میں جائے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی فیملیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، عید الاضحیٰ کا یہ تہوار اور یہ دنیا کے سب سے افضل ترین ایام چل رہے ہیں، اس موقع پر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم صرف جانوروں کی قربانی کر کے یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں۔ ابراہیم کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے اور یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، وہ سبق ہم سیکھیں اور اپنے اندر کی کمیوں کو دور کریں، اپنے عیبوں کو ٹٹولیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے سماج میں پائی جانے والی برائیوں کو تلاشیں اور دور کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر قربانی ہو تو ہمارے بال بچے بھی اس منظر کو دیکھیں۔ بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں تو پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ قربانی پتہ لگا ان کی چھری ہاتھ کانپ رہا ہے تو چھری نہیں چل رہی ہے۔ بھائی یہ قربانی بھی اسلام کے شعائر میں سے ہے، اپنے بچوں کو بھی چھری چلانا سکھاؤ، بلکہ بعض صحابہ اپنے گھر کی عورتوں سے بھی چھری چلواتے تھے، تو عورتوں کو بھی چھری چلانا سکھاؤ تاکہ کبھی کوئی ظالم ان کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ وہاں پر بھی چھری کا استعمال کر سکیں، اپنے عزت کے ڈیفنس میں وہ ظالم کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میرے عزیزوں، قربانی کے اس تہوار پر ہم سیرت ابراہیم کو یاد کریں اور ابراہیم کے کردار کو اپنے اندر پیدا کریں۔ میں اللہ